درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا۔ تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر لگتی ہے، 12-15 منٹ سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں، اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب جس مقام، جس وقت اور جس یوں سمجھیے کہ جگہ کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، یا جس مہینے یا جس دن کی، تو پھر اس دن گناہ کرنا، اس مقام پر گناہ کرنا، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کرے گا تو اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی نا، کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کرنا ہے۔ کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے۔ جمعے کو خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور پہ گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں۔ اس کی امپورٹنس کتنی ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے۔ صرف ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں جمعہ کے دن کو، یعنی جمعہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی گئی ہے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دا ڈے آف فرائیڈے۔ اس کو آرڈنری ڈے کی طرح، اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ نہ کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو قرآن پاک کی ہمیں آیت ہم نے سننی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی سبحان اللہ اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ ایک دن آنا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے نا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے، ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں، انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 پیسے میں نے 5 ہی مانگے ہیں۔ اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنے ہی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں۔ میرے رب کی شان دیکھیں،
کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا, دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات پتہ ہے کہ صرف مال نہیں دیتا, مال تو بہت سو کو دیا ہے, پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے, توفیق نہیں دی ہے, اربوں پتی ہیں, زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا, جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے, دل نہیں چلتا. سبحان اللہ, مال بھی رب دے, توفیق بھی رب دے, اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے, جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے, قرض حسنا. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے, اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر, یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا, گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں, آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ, تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا, اچھے دل سے دیا کرو. لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا, جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں, چیک بھی کرتے ہیں, کس کو دے رہا ہوں, واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا, اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا, اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا, اس نے ہمیں واپس دے دیا. اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا, اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے. کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات. نہیں, یہ تو دنیا میں دیا ہے, اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا. احادیث میں آتا ہے, مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا, اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی, جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے, اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا, قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی, بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو, اور دوستیاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی وہ کام آئیں گی. اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا, یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں, آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو, جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو, بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. تو جواب کیا دیتے ہیں, میں نہیں شراب پیتا, میں جوا کہاں کھیلتا ہوں, میں برے کام نہیں کرتا, بس بیٹھتا ہوں, کمپنی دیتا ہوں, دوست کرتے ہیں. 2 باتیں یاد رکھیے گا. یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں, میں برے کام نہیں کرتا, دوست کرتے ہیں, آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے. کوئی نہیں بچتا. چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ, عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں, یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا, میں تو بڑا پکا ہوں. اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں, وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, جن کا ایمان درست نہیں ہے, جن کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں. انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں, تو کہتے میں بڑا پکا ہوں, میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں, میں تو جناب اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. اب یہ 2 قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں نے آیت پڑھی, اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں, پھر بات آگے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے, الا المتقین. متقی لوگوں کی دوستی ہوگی, وہ قیامت میں بھی کام آئیں گے, باقی سارے دوست ایک دوسرے کے
दुश्मन हो जाएंगे। एक बात तो ये समझ लो, ऐसे दोस्त का क्या फायदा जो कयामत के दिन काम ही ना आए, बल्कि मेरे लिए मार पड़ने का सबब बन जाए। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। जो लोग कहते हैं ना मैं बड़ा पक्का हूं, मैं नहीं जाऊंगा उसकी तरफ। चलें अब एक छोटा सा सर्वे आप सबके साथ कर लेता हूं। किसी भी चोर, किसी भी डाकू, किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, हैं, किसी भी हीरोइनची, गलत काम करने वाले से कभी भी जिंदगी में मुलाकात हो जाए, उसको सिर्फ एक सवाल कीजिएगा, जवाब आप खुद ही दे देंगे अभी मुझे, ठीक है, लेकिन चले आप सवाल कीजिएगा, आपको ये आदत कहां से मिली? बताइए सारे लोग क्या जवाब देंगे? जवाब आपको पता है कि कहां से मिली? कोई एक नहीं कहेगा जनाब कि ये जो शराब की आदत पड़ी है ना, ये अब्बू ने मुझे लगाई है, या अम्मी ने बर्थडे वाले दिन मुझे ये पिस्टल ला के दी थी कि बेटा आज तेरी बर्थडे है, ये पिस्टल ले और आज से चोरी शुरू कर दे। आपको ये सारे लोग जवाब यही देंगे, यार बैठता था, दोस्त पीते थे, दोस्त गलत काम करते थे, दोस्त जुआ खेलते थे, कहा यार थोड़े ही पैसे लगा लो, बड़ा मजा आता है, हम तो रोज जीतते, तुम भी जीत जाओगे, और जनाब मुझे जुए की लत पड़ गई और आज सब कुछ बिक गया। आज मैं इतनी शराब पीता हूं, पहले एक भी नहीं पीता था, आज जो मैं ये चरस और हीरोइन पी रहा हूं, मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता था, एक बार दोस्त ने कहा जरा थोड़ा सा कष्ट तो लगा लो, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये आदत पड़ गई। एक बंदा आप दुनिया में नहीं दिखा सकते कि जिसको बुरी आदत लगी हो और वो दोस्तों की वजह से ना लगी हो। तो व्हाट इज द रिजल्ट? है सीधा सीधा फॉर्मूला है ना कि बुरा दोस्त ही दोस्त को खराब करता है। और सुभान अल्लाह, अब जरा थोड़ा सा एक और सर्वे कर लेते हैं, आप ही का सर्वे कर लेते हैं। इसमें 100% जवाब नहीं आएगा, इसमें 70-80% जवाब आएगा, क्योंकि इसमें माशाल्लाह माँ बाप का किरदार भी होता है। लेकिन 70-80% आप में से अगर मैं किसी से पूछूं यार आपकी नमाज की आदत कैसे बन गई, आपकी माशाल्लाह तिलावत की आदत कैसे बन गई, आपने चेहरे पे सुन्नत कैसे सजा ली है, आप अच्छी महफिलों में क्यों जाने लग गए हैं, आपके अंदर ये खूबसूरत आदत कहां है, तो आप में से 70% लोग जवाब क्या देंगे? यार एक अच्छा दोस्त मिल गया था, एक अच्छा रहनुमा मिल गया था जिसने बड़े प्यार से मुझे दावत दी थी, या किसी आलिम दीन से मुलाकात हो गई थी, एक अच्छी सोहबत मिली थी जिसने मुझे ये आदत डाल दी। तो सुभान अल्लाह, फॉर्मूला आपके सामने है कि सोहबते सालेह तुरा सालेह तो नहीं, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत सोहबते ताले तुरा ताले कुनन, तुझे बुरे की सोहबत बुरा बना देगी। ये मानते नहीं है लोग, ना नौजवान आज का मान रहा है ना बच्चे मान रहे हैं, कहते नहीं हम बड़े पक्के हैं। आपको इंपैक्ट जरूर आएगा। ये जो मुहावरा है ना, ये मुहावरा सिर्फ मुहावरा नहीं, हकीकत है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। अच्छा थोड़ी देर के लिए चले मैं आपको एक और लॉजिकली एग्जांपल से, माहौल का कितना असर होता है। इस वक्त आप सारे वुजू करके तैयार होकर माशाल्लाह अल्लाह के घर में बैठे हैं, सर पे टोपी लगाई हुई है। इस वक्त आप में से किसी का हराम काम करने को जी चाह रहा है? कोई बुरी बात सोचने को जी चाह रहा है? कोई बेहयाई की बात दिमाग में आ रही है? क्यों नहीं आ रही है भाई? है क्योंकि आप अच्छे माहौल में बैठे हैं, आप अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे। एनवायरनमेंट असर डालता है, सोहबत असर डालती है। इस वक्त अल्लाह रसूल की बात सुनने को जी चाह रहा है, यहीं से उठकर किसी डांस क्लब में चले जाएं, किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में चले जाएं, बेहयाई के प्रोग्राम में जाएं, थोड़ी देर तक तो बंदा स्टिक रहेगा, थोड़ी देर बाद उसका दिमाग भी उल्टा सोचना शुरू कर देगा। क्यों? सोहबत असर डालती है, माहौल इंपैक्ट डालता है। अगर बचना है ना तो हमें अच्छे माहौल में ही रहना होगा, हमें अच्छे दोस्तों में रहना होगा, वरना मैं कहूं मैं बड़ा पक्का हूं, अरे बड़े बड़े औलिया कहलाने वालों को शैतान ने पलटा दिया, मैं और आप क्या हैं? तो अपने ऊपर इतना गुरूर, इतना जिसको कहते हैं ना यकीन नहीं होना चाहिए, हमें डरते रहना चाहिए। कुरान कह रहा है ना, तो बुरी दोस्तियों से बचिए, खुदारा बचिए, ये ईमान ले सकती हैं। वो कहते हैं ना बुरा यार मार से ज्यादा खतरनाक है। मार फारसी में कहते हैं सांप को, यार वो वाला जो बुरा है वो सांप से ज्यादा खतरनाक है। सांप जान लेता है, बुरा दोस्त ईमान ले लेता है। लेकिन हमें फिक्र ही नहीं है, कोई बात नहीं यार, गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, हम तो जाते। मादअल्लाह मुसलमान कहलाने वाले उनके त्योहारों में जाते हैं, उनके त्योहारों में मिठाइयां जा रही हैं, उनके घरों से मिठाइयां आ रही हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह रसूल को? उससे दोस्ती लगाइए जिसका सहाबा किराम के बारे में अकीदा ही दुरुस्त नहीं है और हम उसके साथ खाते पीते हैं। क्या जवाब देंगे हम सहाबा किराम को, नबी पाक को क्या जवाब देंगे? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। और उन सहाबा को बुरा भला कहने वाला मेरा दोस्त हो सकता है? कैसे हो सकता है? सोचिए ना। अच्छा फिर ऐसे दोस्त लगाए होंगे जो अहले बैत को बुरा भला कह रहे हैं? माज़अल्लाह, कभी सोचा आपने कि सरकार की आल के बारे में बुरी बात करने वाले के साथ मैं कैसे बैठ सकता हूं? मगर नहीं, कोई बात नहीं यार, मेरा दोस्त है, उसका अकीदा है। यार आपके वालिद को कोई गाली दे, आपकी वालदा कोई बुरा भला बोले, आप उसके साथ बैठेंगे? आप क्या मैं उसकी जान ले लूंगा, उसका गला पकड़ लूंगा? अच्छा तुम्हारी माँ को बुरा भला कहे तुम नहीं बैठोगे, मोमिनों की माँ के बारे में, हम हमारी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई बुरा कहे, हमारा दोस्त बन जाता है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारा कोई मयार नहीं है।
ہم مسلمان پہلے ہیں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے، ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے، اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام، اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو۔ کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے، دو ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ رب سے جنگ کرنا ہے، یہ دو کام ایسے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا۔ تو ان دو کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا، ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسپٹ، ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسپٹ۔ کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں، رسول پاک صحابہ اہل بیت کا دوست ہے کہ نہیں، اس کے عقیدے، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں۔ برے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے۔ کاش یہ قرآن کا پیغام آج ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا ہے۔ اچھا پھر سبحان اللہ، آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کو خرچ کر کے اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن پھر کوئی کاروبار نہیں ہوگا، جس دن پیسہ کام نہیں آئے گا۔ ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا، میں اب روزہ بھی رکھوں گا، میں صدقہ بھی دوں گا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اے اللہ ایک موقع دے دے۔ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دل دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ میں 2 دن پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نیو کراچی میں گیا، میرا بیان تھا وہاں پر۔ بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ اس بیان کے پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے، والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں دعا کر دیں گے ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ پتہ اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا۔ اس کے والد بھی موجود تھے، اس کے دادا بھی موجود تھے۔ میں اس گھر میں ملنے گیا، آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی، پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا، بخار ہوا۔ ہم نے کہا نارمل سی بات ہے، گھر میں دوائی دے دیتے ہیں بخار میں۔ اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا، ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے، علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں، جوائنٹس لگ رہا ہے۔ شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے، راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا۔ ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے، وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں نا وہ بھی نہیں آ پائیں، بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے، وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا۔ بڑا پیسے والے تھے، بڑا گھر تھا، سب کچھ تھا، مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے؟ ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر جناب اللہ بھی کر لوں گا، پھر توبہ بھی کر لوں گا، پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا۔ دادا موجود ہے، پوتا قبر میں ہے۔ وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا ایک قبر کے اوپر، میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے
تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی. کیلکولیٹ کیا کریں گے یار یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے, پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا, آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا, بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی قبر میں گئے. اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے. میرے دادا پہلے آئے, آپ کے بھی پہلے دادا آئے, پھر والد آئے, پھر آپ آئے, پھر آپ کے بچے, پھر ان کے بچے. یہ ایک سیکوینس ہے, ایک ترتیب ہے. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی, میں نیک کام کرتا, میں تیری راہ میں خرچ کرتا. موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, پلیز اب 10% رہ گیا ہے, اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار اپنے اسٹاف کو یا پیسے بھجواؤ, موبائل بند ہونے والا ہے. زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ, پلیز میک ریپینٹنس, توبہ کر لیں, 10% رہ گئی ہے, 2 دن رہ گئے, اب سجدہ کر لیں, اب اللہ کو راضی کر لیں, اب چھوڑ دیں حرام کو. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں. اللہ نے مال دیا ہے, زندگی میں خرچ کر لو, اچھی جگہ خرچ کرو, غریبوں کی مدد کریں, صدقہ جاریہ والے کام کریں, زکوٰۃ اس کی پوری دیں, اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا, یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. ہم کہیں گے یار تھوڑے ہی پیسے تھے, آپ کے ہی جیب میں تھے, آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے, ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں, تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی, خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے, کاش ہم یہ میسیجز لے کے جائیں. قرآن میرا فرماتا ہے, قرآن کہتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. یہاں بہت سارے بھائی بیمار, پریشان, قرضے میں, ٹینشن میں ہوں گے. یہ فارمولا ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے. جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا, اور اپنی مشکل, اپنی پریشانی, اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد, میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کوئی کام اٹک جائے, ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں, اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے. ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے, فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا. اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا, میں پریشان, میں بیمار, اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا, میرے روزگار کے مسائل ہیں, میرے گھر میں پرابلمز ہیں. اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا. اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں, اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے, یہ آیت پڑھیں گے, آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا.